الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ان آیات کی سب سے پہلی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے کہ جب آزمائش کے حالات آ جائیں، جب ایسے حالات آ جائیں جن سے نبرداشت نہ ہونا مشکل ہو جائے، جب پریشانیاں بڑھ جائیں، جب تم پریشان ہو جاؤ، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو. اور مدد طلب کرنے کے جو اللہ تبارک و تعالی نے ذرائع بتلائے ہیں وہ یہ کہ بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو. آج امت مسلمہ ذب و حالی کا شکار ہے، مصائب اور مشکلات سے دوچار ہے، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں. ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق استعینوا، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے 3 جزو ہیں. ایک تو جتنے کام کرنے کے شریعت کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے کام پر جمے رہنا، ان کو کرتے رہنا، ایک جز تو صبر کا یہ. دوسرا جز یہ ہے کہ جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے ان سے رکے رہنا، ان سے باز رہنا، ان کو نہ کرنا. صبر کا دوسرا جز یہ ہے. اور تیسرا جز یہ ہے کہ جو حالات ہوں، پریشانی ہو گئی، مالی حالات ہیں، یا جو آج کل ملت اسلامیہ جن حالات ہیں، کسی بھی طریقے کے حالات ہوں، ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور وہ ان کی حکمت جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم و علیم ہے. ان حالات کو اللہ تبارک، ان حالات میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمانا چاہتے ہیں اور میرے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے صبر. ان حالات کے اندر اگر اپنی پریشانی کے اظہار کے لیے، اگر اس نیت کے ساتھ، نیت یہ ہوگی جو بھی حالات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس پر ثواب کی امید ہو، اور پھر اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل جائے جس سے اپنی پریشانی کا اظہار ہوتا ہو، تو وہ صبر کے خلاف نہیں ہے، وہ صبر کے خلاف نہیں ہے. خاموش رہنا صبر نہیں ہے. اگر اپنی پریشانی کا اظہار ہو جائے زبان سے، بہت درد ہو رہا ہے، بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں، مالی حالات بہت خراب ہیں اس وقت، ایک تو یہ ہے اپنی پریشانی کا اظہار، اور ایک ہے شکایت. پتہ نہیں میری ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے، یعنی میں تو بالکل ایسا تھا کہ میری ساتھ تو کچھ غلط ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، جو میری ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اس میں شکایت میں کیا ہوتا ہے؟ جو میری ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو شکایت کی تو اجازت نہیں. اظہار پریشانی اگر ہو جائے تو وہ صبر کے خلاف نہیں ہے. تو 3 چیزوں کے مجموعے کا نام صبر ہے. طاعت پر قائم رہنا، جمے رہنا، منہیات سے رکے رہنا، اور جو پریشانی ہو ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر ان پر ثواب کی امید رکھنا. یہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب حالات آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کرو صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. صبر کے ذریعے سے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے. جب صبر کا ایک جز طاعت ہے ہی
تو پھر نماز بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی ہے، طاعت کے اندر وہ بھی آ گیا، پھر نماز کو الگ سے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو ایک ہی چیز ہوئی نا، صبر ہی اصل ہوا۔ طاعت کے اندر نماز تو سب سے اہم ہے۔ تو حضرات مفسرین علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ طاعت کے ساتھ ساتھ اس کے صبر کے ساتھ ساتھ نماز کو جو الگ سے ذکر کیا ہے، اس کی نماز کی اہمیت کی وجہ سے ذکر کیا ہے کہ نماز طاعت کے اندر سب سے اہم چیز ہے، نماز طاعت کے اندر سب سے اہم چیز ہے، اور اتنا ہی اس کو پشت ہم نے ڈال رکھا ہے، اتنا ہی ہم نے اس کو پیٹھ کے پیچھے، جتنی وہ اہم ہے، جتنی نماز اہم ہے، اتنا ہی ہم نے اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، اتنا ہی اس سے زیادہ غافل ہے۔ تو نماز کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ وہ طاعت کے اندر سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے الگ سے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ اور بعض حضرات مفسرین علیہ الرحمہ نے لکھا کہ نماز کو الگ سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کا مفہوم یہ ہے، اقامت صلاۃ کا مطلب صرف نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے جڑ کر کے، ظاہر بات ہے مسجد نماز پڑھیں گے تو مسجد میں آئیں گے، تو مسجد سے جڑ کر کے قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، یہ ہے اقامت صلاۃ کا مطلب، یہ ہے اقامت صلاۃ مطلب امت کے شیرازے کو متحد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑ کر کے، اور وہ مسجد میں ہو سکتا، وہ مسجد سے جڑ کر کے، ورنہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو انسان اتحاد ہو جائے، انسان متحد، جو پوری امت مسلمہ متحد ہو جائے اور وہ اتحاد فردن اپنے اپنے طور پر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تو وہ ممکن نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ ایک نظام یہی ہے کہ مسجد میں آئے سارے کے سارے لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس وقت مسجد کو بھی بجائے اتحاد کے سب سے بڑے انتشار کا سبب بنا۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جہاں انتشار نہ ہو، دو کمیٹیاں نہ ہو، اقتدار کی لڑائیاں نہ ہو، جماعتوں کی لڑائیاں نہ ہو۔ ہر مسجد کے اندر یہ ہم انتظام سنبھالیں گے، ہم انتظامیہ بنیں گے، ہم کمیٹی بنیں گے، کمیٹی میں کھلا کیوں ہے، یہ امام کیوں ہے، یہ مؤذن کیوں ہے، یہاں یہ نہیں ہو رہا، یہاں صفائی، یعنی مسجدوں کو بھی باقاعدہ اکھاڑا بنا دیا گیا ہے۔ جس مسجد کو اتحاد کی علامت اور بنیاد بتلایا گیا تھا، اس کو بھی اکھاڑا بنا دیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے، یہ امت مسلمہ کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ کیوں ہے کامیابی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو ناکام ہو جائے یہ ممکن نہیں، جس کے ساتھ اللہ ہو وہ ناکام ہو جائے یہ ممکن نہیں۔ کیا ہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ جس کے ساتھ اللہ ہے کامیابی اس کے ساتھ ضروری ہے، اس لیے کہ کامیابی کی کلید اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، نہ کسی خزانے میں ہے، نہ کسی اقتدار میں ہے، نہ کسی صاحب اقتدار کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ نے استعینوا بالصبر والصلاۃ کہہ کر کے سب سے پہلی بشارت یہ دی ہے کہ اللہ ساتھ ہے، جو اس طریقے پر مدد طلب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے گا پھر اس کو کوئی ناکام نہیں کرتا۔ ملت اسلامیہ پریشانی کا شکار ہے، اس سے کوئی چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ہر آدمی کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر خبریں سن رہا ہے، اور ان کا کلیجہ چھلنی ہو رہا ہے، اس لیے کہ ملت اسلامیہ جو ہے نا، پوری جو ملت اسلامیہ ہے وہ ساری کی ساری ایک جسم کے مانند ہے، وہ ساری کی ساری ایک جسم کے مانند ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر کہیں بھی پوری دنیا کے اندر اس ملت کے اوپر کوئی ضرب پڑتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے،
تو پورے عالم کے جہاں جہاں بھی یہ ملت ہے وہ سب کے سب دکھی ہو جاتے ہیں، وہ سب کے سب دکھی ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے پر اگر انگلی میں چوٹ لگ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ پورا بدن اطمینان سے بیٹھا ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بنی آدم آزا یک دیگرن کہ در آفرین زیک جوہرن جو عزم بدن داورت روزگار دیگر عزم ہارا نمانت قرار۔ جب کسی ایک عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے، انگلی میں چوٹ لگ جائے، آنکھ روئے گی، پیر چل کر ڈاکٹر کے پاس جائے گا، زبان سے حال کرے گی، یعنی ہر عضو اپنے اپنے کام میں لگ جائے۔ اس تکلیف کو، انگلی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو عضو جو کام کر سکتا ہے اس کام میں لگ جاتا ہے، اس کو چین نہیں ہوتا، اس کو چین نہیں ہوتا ان تمام اعضاء کو، جب تک اس انگلی کی تکلیف دور نہ ہو جائے۔ تو اسی طریقے پر ملت اسلامیہ پوری کی پوری ایک بدن کے مانند ہے، اگر کسی بھی حصے پر چوٹ پہنچتی ہے تو ساری ملت پریشان ہوتی ہے، اور یہ حقیقتیں ہوتی ہے۔ لیکن اس پریشانی کا علاج بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم، یہ ہماری بے حسی کی اثر سے اصل غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہماری بے حسی کہاں پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، تو یہ پورا کا پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ پورا کا اگر انگلی میں تکلیف ہو جائے، کان میں ہو جائے، آنکھ میں ہو جائے، ناک میں ہو جائے، بدن کے کسی بھی حصے میں تکلیف پہنچ جائے تو پورا بدن حرکت میں آ جاتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم ملت اسلامیہ ایک جسم کے مانند ہیں تو پھر ہمیں ہمارے اندر کیا حرکت پیدا ہو۔ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ حرکت کیا ہو، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہم وہاں جا سکتے ہیں، نہ ہم ان کی جا کر کے کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے تو شروع میں آیت ہی یہی پڑھی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ ہم یہ بتلائیں کہ یہ حالات بار بار آتے ہیں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، ہم نے اپنے اندر کتنا بدلاؤ کیا۔ وہ بہت برا ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور بس ایسا ہونا چاہیے کہ امام صاحب دعا کرائیں، ہاتھ اٹھائیں، اور پھر پتہ چلے کہ جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں امریکہ بھی تباہ ہو گیا اور اسرائیل بھی تباہ ہو گیا، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوکری پر رکھ لیا ہم نے۔ تو ہم تو وہی کرتے رہیں گے، ہم تو نمازیں چھوڑتے رہیں گے، ہم تو دھوکے دیتے رہیں گے، ہم تو فریب کرتے رہیں گے، ہم تو جھوٹ بولتے رہیں گے، ہم تو غیبتیں کرتے رہیں گے، ہم تو غیروں کے شعار اپناتے رہیں گے، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کلاڑا چڑھاتے رہیں گے، ہم تو حضور علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کرتے رہیں گے، ہم تو آپ کے طریقوں کو چھوڑتے رہیں گے، غیروں کے طریقوں کو اپناتے رہیں گے۔ لیکن اللہ چونکہ ہم مسلمان ہیں لہذا یہ ہماری اجارہ داری ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا تو اب تک کیوں تباہ نہیں ہوا امریکہ۔ غیرت کا مقام ہے یہ ہمارے لیے۔ اگر ہم تو 313 تھے، 1000 پر چھائے ہوئے تھے، ہم تو ان کی اولادیں ہیں جو 313 1000 پر چھائے ہوئے تھے، لہذا ہمارے تو ہاتھ اٹھاتے ہی کام ہو جانا چاہیے، اور ہم اسی روش پر چلتے رہے۔ ہم سارے کے سارے یہ بے غیرتی ہے، بے غیرتی۔ یہ کیا بے غیرتی ہے؟ یہ جو انگلی تکلیف میں ہے نا، اس تکلیف کا پورے جسم کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اس طرح وہ ہوتا ہے نا، وہ جو پھول کے نیچے پڑے رہتے ہیں، وہ کس میں کیے پڑے رہتے ہیں نا، وہ بے حس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی انگلی کٹ جائے تو ان کے جسم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کا ناخن اتار لو ان کے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بے حس ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ بے حس ہو گئی۔ اگر احساس تھوڑا سا بھی ہوتا، اگر تھوڑا سا بھی اپنے اندر احساس ہوتا تو اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کر، مسجدیں بھر جاتی، لیکن مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے۔ وہی کی وہی حالت ہے، وہی 3 صف جو پہلے تھی وہ آج بھی 3 صف ہے۔ کیا تبدیلی لائے؟ جو ہماری تجارتوں کے اندر دھوکے بازی تھی وہ آج بھی جو کی تو ہے، جو ہماری زبانوں پر جھوٹ تھا وہ آج بھی ہے، جو غیبتیں تھی وہ آج بھی ہے، جو چغلیاں تھی وہ آج بھی۔ کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم نے اس چوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ کون سی طاعت ایسی ہے جو ہم نے اس چوٹ کی وجہ سے کرنی شروع کر دی؟ بس ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور
ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور دل میں خواہشیں اور تمنائیں کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں کوئی ایسا بم گرے یہ تباہ ہو جائے، یہ اسرائیل تباہ ہو جائے، یہ امریکہ تباہ ہو جائے، یہ ساری کی ساری دنیا جتنے بھی مخالف ہیں سب کے سب تباہ ہو جائے، پھر ہم کریں گے جم کر اللہ کی مخالفت کا تو مطلب یہی ہوا نا معاذ اللہ، اس کا تو مطلب یہی ہوا نا جب ہم اکیلے رہ جائیں گے پھر کوئی ٹوکنے روکنے والا نہیں رہے گا، پھر ہم کریں گے اللہ سے سرکشی اور بغاوت، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، وہ وقت نہ آئے، لیکن حالات ہمارے ایسے ہی ہیں، حالات ہمارے اسی طرف جا رہے ہیں، تبدیلی آنی چاہیے ہمارے اندر تبدیلی آنی۔ ویڈیو دیکھ کر کے تمنائیں کرنے سے یہ ہماری صرف بے حسی کی تو دلیل ہے، باقی ہمارے مسلمان ہونے کی اور غیرت ایمانی کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ ہمارے غیرت ایمانی کی نشانی تو یہ تھی کہ ہم اپنے اندر تبدیلیاں لے آتے۔ پریشان ہونے کی بھائی اگر اس میں چوٹ لگ جائے اور پورا بدن پر نہیں جاؤں گا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، تو یہ تو بدن کی بے حسی ہے، یہ تو بدن کی بے حسی ہے۔ بلکہ کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، پٹی کروائے، کٹ گیا جی، اس میں انجیکشن بھی لگا دو، اس میں فلاں بھی کر دو، اس میں یہ بھی کر، وہ سارا کام کرے گا، تبھی تو بدن اپنا پورا کام کر رہا ہے۔ اور اگر چھوڑ دیا تو اسی طرح ہے جس طرح اس پل کے نیچے اس میں کیے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اس امت کا احساس ختم ہو چکا ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جو نقصان ہو رہا ہے اگر اس کا احساس دل سے ختم ہو جائے تو یہ سب سے بڑی ذلت اور سب سے سب سے بڑے نقصان کی دلیل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نقصان ہو رہا ہے، احساس ہو کہ یہ نقصان ہو گیا میرا، تو یہ بھی نقصان کا احساس ہوتا ہے تو آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب نقصان کا احساس ختم ہو جائے تو پھر آدمی بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو ہمارا احساس ختم ہو گیا۔ اگر احساس ہوتا، اگر ایسا یہ دیکھ لیں، اسلام مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ نہیں ہو گیا کہ ہمارا حق بن گیا، بس اب ہم چاہے جو بھی کچھ کریں ہم اس کے لیے آزاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف صاف اعلان کر رکھا ہے، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، یہ جتنی طاعت، یہ عبادات، یہ منہیات سے رکنا ہے، جو بھی کچھ ہے سب تمہارے فائدے کے لیے، تم ہو محتاج، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اور پھر اپنی طاقت کو بیان فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جب تک نظام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چلانا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکومت دنیا کے اندر رکھے گا، اور اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی طاعت کرنے والے اور اللہ کے نظام عدل کو دنیا کے اندر قائم کرنے والے زندہ رہیں گے۔ اگر تم نے اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹنے لگے اور بھاگنے لگے منہ موڑ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر اللہ تمہاری جگہ دوسرے لائے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ تم جیسے۔ تو ابھی وقت ہے کہ ہم احساس کر لیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں کچھ کودنا نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہ دیکھ کر کے اسرائیل اور امریکہ کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر لانے کی ضرورت ہے، احکامات کو بجا لانے کی ضرورت ہے اور منہیات سے رکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے۔ اور صبر میں نے کہہ دیا صرف چپ رہنے کا نام صبر نہیں، 3 جزء ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ ہم کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے روٹھا ہوا تو نہیں ہے، اگر وہ روٹ گیا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے، اس لیے اس کو منانے کی کوشش کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔